الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز حاجات کو پورا کرے۔ اس چینل کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ معزز سامعات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات عرض کرنے لگی ہوں، اور بات یہ ہے کہ وہ ہے جو صدیوں سے امت سے مٹ چکی ہے، زندگیوں سے نکل گئی ہے، خواب و خیال اور تصور سے نکل گئی ہے، جس بات کو بھولے ہوئے سال دو سال نہیں بلکہ کئی سو سال گزر گئے ہیں۔ مسلمان بھول چکا ہے کہ یہ دنیا میں کیوں آیا تھا۔ نہ یہ بات آج کے مرد کے ذہن میں ہے، نہ یہ آج کی عورت کے ذہن میں ہے، نہ یہ بات آج کسی جوان کے ذہن میں ہے، نہ یہ آج کسی بوڑھے کے ذہن میں ہے، اور ایسا بھولے ہیں کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا گہرا بھولے کہ ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ ہم اصل مقصد جو ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو میری بہنوں، اس زمانے میں اور اس دور میں دیندار اور بے دین مسلمان اس بات کو ایسے بھول چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے الفاظ لائیں اور کہاں سے مضمون لائیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس کی بھولی ہوئی بات یاد دلائیں۔ بھولا ہوا شخص یاد دلانے پر بات کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جو یہی بھول چکا ہو کہ میں بھولا ہوا ہوں، اسے یاد کرانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو معزز سامعات، وہ کیا بات ہے؟ بات یہ تھی کہ یہ امت جو تھی، اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ یہ ایک مقصد لے کر دنیا میں آئی، اور یہ امت جو ہے، اس کے ذمے کوئی ذمہ داری تھی، اس کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ نہ یہ دنیا کے بڑے بڑے نقشے بنانے آئی تھی، اور نہ ہی یہ مال و متاع جمع کرنے آئی تھی۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اور یہ اپنے نبی کی نائب امت تھی، اور یہ اس امت کا کام اپنے نبی کے درد اور غم کو لے کر چلنا تھا۔ اس امت کا خاص جو کام تھا، اپنے نبی کی جو ذمہ داری تھی، جو غم اور درد وہ لے کر آئے، اس کو لے کر آگے چلنا تھا۔ تو میری بہنوں، یہ امت اپنے نبی کے غم اور اپنے نبی کے درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا درد لائے اور کیا غم لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مال جمع کرو اور تاجر بنو، بلکہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا؟ میرے رب نے مجھ سے یہ کہا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ میری بندگی کرو اور میرے نام پر مٹو یہاں تک کہ موت تیرے پاس آئے۔ یہ درد اور غم آج امت سے نکالا ہوا ہے۔ معزز سامعات، آج ہر مسلمان، ہر مرد، عورت مال و متاع اور دولت جمع کرنے کا دیوانہ بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے، جس نے ساری انسانیت کو برباد کیا ہوا ہے۔ آج ہم صحیح اور غلط کی پہچان کیے بغیر ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکلیں، اور اس دوڑ میں یہی نہیں دیکھتے کہ ہم صحیح چیز کا انتخاب کر رہے ہیں یا غلط چیز کا انتخاب کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے اور کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔
نبوی درد غم اس امت کا وظیفہ حیات تھا، یہی اس امت کا کام تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی ذمہ داری تھی جو اللہ نے فرما دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دو، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکو۔ ہمارے ذمے ایک کام تھا، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں مرتے دم تک زندہ کرتے رہنا تھا، لیکن ہم اس کام کو بھول گئے۔ ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچے کو پروان ہی اسی مقصد کے لیے چڑھاتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرتے ہوئے مرنا ہے، اور بیوی اپنے ہاتھوں سے اپنے سرتاج کو روانہ کرتی تھی کہ جا چلا جا، کوئی بات نہیں، دنیا کی جدائی تو مقدر ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مٹ گیا تو جنت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی اور جنت میں اکٹھے ہو ہی جائیں گے۔ اس دور میں امت کے اندر سے یہ غم نکل چکا ہے جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور صحابیات کے ذریعے اس امت کو دے کر گئے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ آج اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کے پیار کی نگاہ ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا کہ ہم نے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے اور ان پر محنت کرنی ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، تو آج ہم نے جب یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کے پیار کی جو نگاہ تھی وہ ہم سے ہٹ گئی، ہم پہ رحمت کے نزول رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس کے اندر کا ہر انسان کے اندر کا غم بن جائے اور مال کے جذبے اس کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درد تھا کہ ایک ایک فرد کے لیے روتے، ایک ایک امتی کی فکر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے، آپس میں رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کٹ جاتا تھا۔ وحشی ابن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھر کی اونٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے ایک وار کیا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں لگا اور آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کاٹ دیے، سینے کو چیر دیا اور کلیجے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کہاں ہیں، تلاش کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آئے، جب چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی اور اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور سے روئے ہوں جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک رونے کی آوازیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قتل پر کتنا غم ہوا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دو، گھبرائیں نہیں، ہم حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عرش پر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا ہے اپنے عرش پر کہ حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چچا پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے ہی پڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا، کسی کا چچا شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا۔ انسان ہے، درد غم تو ہوتا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا۔ آپ کے خاندان میں 2 ہی تو حضرات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی سب تو مخالف تھے اور باقی سارے مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینہ آئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر کون روتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میرے چچا پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اس وقت کی بات تھی جبکہ زور سے رونا حرام نہیں تھا۔ پہلے رونا زور سے حرام نہیں تھا، بعد میں اس کی ممانعت آ گئی تھی۔ اس سے دلیل نہ پکڑ لینا کہ یہاں پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے روئے اور انہوں نے یہ فرمایا، تو اس کا جواز نہیں، بلکہ یہ پہلے کی بات تھی۔ تو گویا دیکھو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اتنا زیادہ دکھ ہوا، اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ غم اور درد تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، دوزخ سے نکل آئے، کوئی انسان کلمہ پڑھ لے، کوئی انسان آگ میں نہ جلے، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے۔ یہی غم تھا، بس یہی ان کو غم کھائے جاتا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ دوزخ میں نہ چلا جائے۔ یہی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے۔ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ہم اندر کے غم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ماں کو غم ہے کہ میرا بیٹا مال کمانے والا بنے، اور باپ کو یہ درد ہے کہ میرا بیٹا بڑا اونچا افسر بنے، میری تجارت چمکے۔ معزز سامعات، اور آج ہم نے اس درد اور اس غم کو بدلنا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب چچا کو جس نے شہید کیا، جس نے اتنے محبوب کو شہید کیا ہو، اس پر انسان کو کتنا غم اور کتنا غصہ آتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ اب میری نجات نہیں، میں کہاں بھاگوں، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد اور غم کو دیکھو کہ میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے پیغام بھیجا کہ اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی، کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان تانا دے دے تو ساری زندگی کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چچا کا قاتل ہے اور اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھو اس کی بھی فکر لگی ہوئی ہے۔
کہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ سے بچ جائے۔ وحشی نخرے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، میں نے تو شرک کیا، میں نے شراب پی، میں نے قتل کیے، میں نے بڑے برے کام کیے ہیں، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا۔ آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے پاس بھیجا کہ اسے کہو میرا رب کہتا ہے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھا عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا کہ میں اتنی سخت شرطیں پوری نہیں کر سکتا کہ ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، کوئی اور راستہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا وحشی میرا رب کہتا ہے کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں گا، اب تو ایمان لے آ۔ جواب میں وحشی نے کہا پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے گا یا نہ بخشے، اس نے یوں کہا ہے کہ جسے چاہوں معاف کروں، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا اور کہا اے وحشی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کر اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وحشی طائف سے نکلا، چہرے کو چھپائے ہوئے، چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا۔ منہ چھپائے ہوئے مسجد نبوی میں اچانک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تلواریں نکلی، وہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی آ گیا، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں۔ وحشی کلمہ پڑھ چکا تھا اور جنت کے راستے پر آ چکا تھا۔ نبی رحمت نے اپنے چچا کا درد دبا کر اور اس کی جنت کا غم لے کر فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک آدمی میری امت کا بن کر کلمہ پڑھ لے، مجھے ہزاروں کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ یہ بات اچھی لگتی ہے، یعنی مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ 1000 کافروں کو قتل کروں، بلکہ اس سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا تو وہی وحشی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی وحشی ہوں۔ فرمایا میرے سامنے بیٹھ۔ 8 برس گزر چکے ہیں چچا کی شہادت کو، آدمی سال 2 سال میں صدمے کو بھول جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے وحشی بتا تو صحیح میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ تو وحشی فرماتے ہیں میری ہمت تو نہیں ہو رہی تھی بتانے کی، پر حکم ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کرتے تھے۔ مجھے میرے سردار نے کہا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے لالچ میں آ کر آپ کے چچا کو قتل کیا۔ جب وحشی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، کہنے لگے وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جا تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بھی کام کر، اور اتنا ضرور کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، جس آدمی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس کے لیے بھی خواہش ہے کہ بیچارہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ تو یہ تھا میرے نبی کا غم، یہ تھی میرے نبی کی فکر۔ آج ہم اس غم کو بلائے بیٹھے ہیں، اس فکر کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔
آج ہم دنیا کی الجھنوں میں ایسے ڈوبے کہ آج ہم مشغولی کے عذاب میں ڈوب چکے ہیں. ہم اور اتنا مشغول ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے. جب ہم نے اللہ اور اس کے دین کے لیے کام نہ نکالا، اس وقت نہ نکالا، جب اس کی دین کی محنت کے لیے وقت نہ نکالا، تو اللہ نے ہمیں مصروفیت کے عذاب اور دندل میں ایسا پھنسا دیا کہ ہمیں ہمارے اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے. تو آئیے آج ہی سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے دنیاوی جھنجھٹوں اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ دین کے لیے بھی وقت نکالیں گے. آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.